کہاں منظر اسلام سے فارغ ہیں آپ؟ جی 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 نام مکمل نام کیا ہے؟ مکمل نام میرا ہے، یہ کیا بولتے ہیں، مولانا رضوان احمد. رضوان احمد منظری. جی جی نہیں منظر ہے نہیں، میں شیخ ہوں. نہیں منظری اسلام سے فارغ ہے نا؟ جی جی یہ سند بھی ہے. اچھا تو منظر اسلام سے جو فارغ ہوتا ہے اس کو منظری کہتے ہیں نا؟ منظر ہی کہاں خبر ہے. نہیں منظر اسلام سے فارغ ہوتا ہے، جو اشرفی سے فارغ ہوتا ہے اشرفی کہتے ہیں اسے. منظر اسلام سے فارغ ہو تو نہیں منظری کہتے ہیں اسے. میں نوری رکھتا ہوں نام. اچھا اچھا تو جی حضور تاج شریعہ سے مرید ہیں. اچھا تو کچھ ابھی انٹرویو لیتے ہیں اس کے بعد ہی منتخب کیا جاتا ہے. جی انٹرویو لیں گے. ابھی جو مفتی دیوبندی مکتب فکر کے جو مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان چل رہا ہے بہت. جی وہ کچھ گرامر پر انہوں نے کچھ باتیں کی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت والے کی بہت سارے جو علماء ہیں وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے نا. وہ لنس فام بن ناسیہ پر کہ نہ ہو کے قاعدے کے خلاف ہوا ہے، ظاہری اعتبار سے نہ ہو کہ قاعدے کے خلاف، گرامر کے خلاف ہے یہ، تو اس پر فتویٰ چل رہا ہے. تو آپ کا کیا اس میں موقف ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کون کیا بول رہے تھے. دیوبندی مکتب فکر کے ایک مفتی صاحب کے متعلق بہت ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ابھی، اور بہت سارے مسلک کے دیوبندی کیوں؟ جی دیوبندی کے ہاں دیوبندی مفتی طارق مسعود کے خلاف انہوں نے بیان میں کوئی ایسا بولا ہے، لنس فان جو ہے لنس فام، یہ لنس فان ہوگا، یہاں کا گرامر کے اعتبار سے جو الف نہیں ہونا چاہیے، یہ ظاہری غلطی ہے. یہ اس پر بہت فتوے آ رہے ہیں ان کے اوپر، فتاوے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے علماء کی طرف سے. تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ لنس فان جو ہے یہاں پہ جو فا عین میں حمزہ ہے الف ہے، ایسا کچھ انہوں نے بولا کہ گرامر کی غلطی یہاں پہ ہے، فعان ہونا چاہیے. تو بہت سارے فتاوے آ رہے ہیں تو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے علماء کی طرف سے کہ بھائی مفتی نے غلطی کی، گستاخی کی، قرآن کی توہین کی. آپ کا کیا موقع ہے؟ آپ تو منظر اسلام سے فارغ ہیں. آپ تو حضرت اگر گستاخی کی ہے تو ٹھیک ہے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے علماء جو بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے الحمدللہ. ابھی تو اس بارے میں نے سنا نہیں، میں اس کلپ کو سنتا ہوں کہ انہوں نے کیا بیان کیا ہے. تو میں بھیج رہا ہوں، اب سن لیں ٹھیک ہے. ہاں سنا دیجیے. باقی اگر وہ غلط بولا ہے تو حضرت غلط کی پکڑ ہے، الحمدللہ صحیح کیا ہے. صحیح کیا ہے، لیکن دیکھیں آپ کے پرسنل پہ جی بولے فرمائیے. جی اب واٹس ایپ دیکھیں، واٹس ایپ. ہاں ہاں جی جی دیکھ رہا ہوں میں بھی. وہی بات احمد یار خان نعیمی صاحب نے کہا ہے. دیوبند مکتب فکر کے جو مفتی ہیں یہ مفتی طارق مسعود صاحب، انہوں نے ایک آیت پیش کیا ہے لنس فان کو، اور احمد یار خان نعیمی صاحب انہوں نے علیہ اللہ ما انسانی لنس فان تین جملہ پیش کیا ہے اور کہا کہ یہ خلاف ہے، نہ ہو کہ قاعدے کے خلاف ہے یہ. حضرت میں اس کلپ کو سنوں گا، اس کے بعد بتاؤں گا میں آپ کو. ٹھیک ہے. جب میں محمد رضوان بات کر رہا ہوں، ابھی وہ بات کر رہے تھے. ہاں جی جی ایک فون ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ الحمدللہ. کون؟ حضرت میں قاری مختار صاحب بول رہا ہوں. کہاں سے ہیں؟ جی میں کرلا سے. فرمائیں. جی حضرت کوئی امامت کی جگہ تھی آپ کے پاس؟ تو آپ عالم حافظ کیا مفتی صاحب ہیں کیا ہیں؟ امجدیہ سے حافظ قاری ہیں، عالم نہیں ہیں؟ بیان وغیرہ کر لیتے ہیں؟ بیان میں کبھی کوئی موضوع میں ایسا موضوع بھی آتا ہوگا، اکابر علماء دیوبند کی عبارات بیان میں کبھی کبھی علماء دیوبند کے جو اکابر ہیں، دیوبند کے اکابر، ان کی عبارات بھی ہوتی ہوگی نا؟ جی جی. اچھا کر لیتے ہیں گفتگو آپ؟ اب حضرت بیان تو کر لیتا ہوں، وہ بھی انشاءاللہ آئے گا تو بیان کر لیں گے. ابھی جو فی الحال ایک مسئلہ چل رہا ہے، مفتی طارق مسعود جو دیوبند کے مکتب فکر کے خیالات کے ہیں، دیوبند مکتب، بیان سنا آپ نے؟ جی جی جی.
کیا سمجھ میں آیا آپ کو ان بیان میں؟ یہ تاریخ مسعود کا بھی چل رہا ہے نا حضرت؟ جی 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 یہ تو دیوبندی کی کہاں پاکستان کا ہی کہا جائے شاید. ہاں پاکستان کی. جی 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 جی. تو کیا خیال آپ کا ان کے متعلق؟ بیان سنا آپ نے؟ بیان یہ جو ابھی فی الحال دیے شاید وہ میں نہیں سنا ہوں. سنے نا؟ جو ابھی فی الحال بیان ان کا آیا وہ نہیں سنا ہوں میں. اچھا. باقی وہ تو ان کا نظریہ تو جانتا ہے تاریخ مسعود دیوبندی پاکستان کے. ہاں لیکن ان کا ایک بیان آیا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ لنصفعان جو ہے یہ نحو کے اعتبار سے یہ نحو کے قاعدے کے خلاف ہے. ظاہری اعتبار سے لنصفعان جو ہے لنصفعان ہونا چاہیے. لنصفعان جو ہے وہ ظاہر نحو کے قاعدے کے خلاف ہے ظاہری اعتبار سے. تو اس پر بہت سارے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے اور اس نے کافر ہو گیا ہے، قرآن پاک کی توہین کی ہے. تو آپ کی کیا رائے اس کے متعلق؟ آپ کی کیا رائے ہے اس کے متعلق؟ کس چیز کے؟ یہ جو انہوں نے بیان جو دیا اور مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے جو فتویٰ دے رہے ہیں ان پر کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، قرآن پاک کی توہین کی انہوں نے، کہ نحو کے قاعدے کے خلاف ہے. اصل میں انہوں نے بیان ایک ہی دیا ہے کہ وہ قرآن پاک کی عظمت پر بیان کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ بات کہی دیا کہ ظاہری اعتبار سے لنصفعان جو یہ جملہ ہے یہ نحو کے قاعدے کے خلاف ہے. تو اس پر بہت سارے پاکستان اور ہندوستان کے بہت سارے علماء جو ہیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ گستاخ اور توہین کی اس نے قرآن پاک. بریلوی کے مسلک کے حساب سے ان کا فتویٰ دیا جا رہا ہے کافر مرتد اگر انہوں نے گستاخی کی تو واقعی انشاءاللہ تو جو ہے جو بریلوی کا فتویٰ ہے وہی فتویٰ تسلیم کریں گے. لیکن حضرت کاٹ دیا آپ نے دیکھو یہ فون کاٹ کے بھاگا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کہاں سے بول؟ تو مہاراشٹر کے تعلق سے اسٹیٹمنٹ ابھی آیا تھا اردو میں. جی جی جی. کے تعلق سے ہو گئی کیا؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں حضرت؟ میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. نام؟ میں مفتی شوکت علی امجدی. شوکت علی امجدی. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بخیر ہوں. اس میں کیا ہے حضرت، تو کچھ سوالات کرتے ہیں وہ لوگ. کیا سوالات کریں؟ ابھی تو ایک سوال کر رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کے متعلق جو دیوبندی مکتب فکر کے عالم ہیں وہ ان کے متعلق کچھ سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہ جو ابھی انہوں نے کچھ بیانات دیا ہے اور مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے جو علماء ہیں انہوں نے اس کو فتویٰ لگایا اس کے اوپر، تو اس کے متعلق کیا رائے ہے یہ پوچھ رہے تھے سب. تو وہ تو بدی بات ہے نا. جی حضرت وہ تقریر سنی آپ نے حضرت؟ وہ بیان آپ نے سنا ہے طارق مسعود کا؟ جی جی جی. ہاں. تو گستاخی کا فتویٰ لگے گا نا ان کے اوپر؟ لگے گا کیا؟ لگ چکا ہے. لگے گا. انہوں نے جملہ یہی کہا نا کہ جو کون سی آیت انہوں نے پڑھی لنصفعان پڑھی اور کہا کہ یہ نحوی قاعدے کے خلاف ہے، گرامر کے خلاف ہے نا. ظاہر اس کو کیا ظاہر بھائی چھوٹی موٹی رپورٹیشن کے لیے شہرت کے لیے الٹی سیدھی حرکت کر دیتا ہے. جی تو وہ تو ایسی گستاخی پر توبہ تو قبول نہیں ہوگی نا حضرت؟ بالکل نہیں ہے. تو حضرت دیکھیں آپ کا واٹس ایپ پہ دیکھیں حضرت، واٹس ایپ دیکھیں آپ، دیوبندی لوگ یہ بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر سے تو اتنے ثابت ہے. مقدمہ تفسیر نعیمی ہے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، مکتبہ اسلامیہ، صفحہ نمبر 20 پہ لکھا ہے کہ بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں کہ جو ثابت ہو چکے. مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنصفعان وغیرہ، ان چیزوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. تو وہی بات تو انہوں نے کہا ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے 2-3 دفعہ ایسا کہا کہ ظاہری اعتبار سے. تو حضرت پھر اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ یہ میں حضرت آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں کہ جو امامت کے متعلق جو فون کرتے ہیں ان کا انٹرویو ہوتا ہے، اس پہ جواب کیا دیا جائے گا؟ یہاں پر جو مفتی صاحب جو لکھے ہیں نا کہ علیہ اللہ ما انسانی لنصفعان وغیرہ، میں ان چیزوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ سبحان اللہ قرآن پاک کیسا محفوظ ہے، کس کی صفات
جی تک محفوظ ہے. اگر جی کوئی مصنف ان باتوں کو پورے انصاف دیکھے تو قرآن پاک کے قبول کرنے میں تعامل. اصل میں دیکھیے مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے نا, جی وہ جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے, جو جس طرح کی باتیں انہوں نے کہی ہے, وہ بالکل شریعت کے خلاف ہے وہ. لیکن یہاں بھی وہ بات کہی جا رہی ہے, انہوں نے کہا ظاہری اعتبار سے جو ہے یہ گرامر اور قاعدے کے نحوی قاعدے کے خلاف ہے, لیکن اب معنی وہی جائے گا جو لکھا ہوا ہے کہ اس کو بدل نہیں سکتا کوئی. انہوں نے یہ بات کہی. اور حضرت سنیں نا, اور یہاں تک کہ ان کے کئی اس کے اندر گروپ یوٹیوب کے اندر چینل کے اندر جو ہے مفتی کامران شہزاد, یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے علماء ہیں, ان کا چینل ہے, انہوں نے بھی ان کا دفاع کیا ہے, یہاں تک انہوں نے رجوع بھی کیے ہے کہ میں نے جو کہا کہ ظاہری اعتبار سے حقیقت میں نہیں, انہوں نے کہا ہے حضرت یہ بات. تو پھر اس کے باوجود بھی اگر وہ گستاخی ہے تو یہاں بھی وہی جملہ کہا جا رہا ہے. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے حکیم الامت احمد یار خان نہیں مثلا وہی کہہ رہے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں قرآن پاک کو عربی خط میں لکھا جائے, اردو خط یا نستعلیق میں نہ لکھا جائے. بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں, لیکن وہ پڑھے ویسے جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے علیہ اللہ ما انسانی لنصفان وغیرہ. ان چیزوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. تو یہ بات وہی لکھی ہے, اور وہاں 3-4 بار انہوں نے ظاہری جملہ لکھا, انہوں نے کہا حقیقت میں نہیں, ظاہری اعتبار سے. پھر بھی حضرت گستاخی ہے. سنیے آپ کے پاس ہے؟ جی ہے میرے پاس. انہوں نے رجوع بھی کیا ہے. اور حضرت دوسری بات دیکھیں, یہ آپ دیکھیں آپ کے پرسنل پہ جال حق کی عبارت ہے, حوالہ ہے, صفحہ نمبر 169 ہے, حاضر ناظر کے بحث میں. یہاں لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ید اللہ فوق ایدیہم یا مثل نورہ کمشکات وغیرہ آیات جو بظاہر شان خداوندی کے خلاف معلوم ہوتی ہیں, یہ بات لکھا ہے انہوں نے. آگے لکھا ہے اسی طرح انما حضرت, ہاں لیکن حضرت ظاہری اعتبار سے شان خداوندی کے خلاف, انما انا بشر مثلکم وغیرہ وہ آیات جو بظاہر شان مستحب کے خلاف, بس بظاہر, حقیقت میں نہیں. تو دیوبندی کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری اس کتاب پر تو ہم حضرت دیوبندی کہتے ہیں تمہاری اس کتاب پر, اس عبارت پر ہم تو فتویٰ نہیں لگاتے کیونکہ ظاہری معنی ہے, حقیقت میں نہیں ہے. تو دیوبندی کے عالم مفتی طارق مسعود صاحب نے ظاہری اعتبار سے کہا, انہوں نے کہا حقیقت میں نہیں, ظاہری معنی کے اعتبار سے. اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ میرا مقصد یہ گستاخی نہیں ہے, بلکہ سمجھانا یہ تھا کہ ظاہری معنی کے اعتبار سے اگرچہ گرامر کے خلاف ہے, نحوی قاعدے کے خلاف ہے, اس کے باوجود بھی قرآن کی اس آیت کو قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ. انہوں نے یہ قرآن کی عظمت سمجھائی, انہوں نے یہ عظمت سمجھائی. حضرت عظمت سمجھانے کی جا کر کے اگر ایسا ہوئے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام علی اصغر ہے. اور حضرت میں بتا رہا ہوں آپ کو, اصل میں کیا ہے, جنہوں نے نمبر دیا ہے وہ بریلوی مسلک کے ہیں, اور وہ بدماشی کر کے میرا نمبر انہوں نے دیا ہے پریشان کرنے کے لیے. میں دیوبندی ہوں, اہل سنت جماعت دیوبندی تعلق رکھتا ہوں. آپ کے تقریباً آپ کے 120 یا 150 علماء کا فون آیا, کچھوچوی, نعیمی, مصباحی, اشرفی. لیکن حضرت میں نے بہت سارے علماء کو یہ سوال کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے جو کہا صحیح کہا ہے, یہ ہماری کتاب میں بھی ہے. اگر وہ گستاخ ہیں تو ہمارے اکابر بھی گستاخ ہوں گے, اور اگر ہمارے اکابر نے ایسا لکھا ہے گستاخی نہیں, تو وہ گستاخ مفتی طارق مسعود گستاخ کیسے ہو جائیں گے؟ کئی علماء نے کہا حضرت اس بات کو. حضرت یہ مسئلہ یہاں مسلک کی تعصب پرستی کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ایک حقیقت کو واضح کرنا ہے. ہم اگر اس میں آپس میں بھیڑ جائیں گے, جھگڑا کریں گے, تو قرآن کی عظمت کو اجاگر کیسے کریں گے ہم؟ ظاہری اعتبار سے ظاہری اعتبار سے کہا انہوں نے, اگرچہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خلاف ہے, قاعدے خلاف ہے, لیکن پھر بھی قیامت تک اس کو بدل نہیں سکتا کوئی. قرآن وہ کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہ اللہ کا چیلنج قیامت تک ہے. اگرچہ ظاہری اعتبار سے ایسا لگ رہا ہے غلط ہے, لیکن اللہ کا چیلنج ایسا ہے قیامت تک کہ نہ اس کا کوئی مثل لا سکتا ہے, نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے. یہ عظمت بیان کیا انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب نے. لیکن حضرت ناسمجھی کی وجہ سے ایک دیوبندی مسلک کا ہے, بس اس کو اچھالو اور بدنام کرو, یہ غلط ہے حضرت. اور اسی طرح حفظ الایمان پر بھی ہوا, اور اسی طرح تقویت الایمان پر ہوا, اور اسی طرح براہین قاطعیہ پر ہوا. اسی طرح ہمارے جتنے دیوبند کے اکابر ہیں تمام علماء کتاب ایسا ہوا, جبکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے بہت سارے بڑے بڑے علماء جن کی کڑی اعلیٰ حضرت تک پہنچتی ہے, انہوں نے بھی حضرت اکابر علماء دیوبند کی عبارت پر تعویلات کی ہیں. جس طرح پروفیسر مسعود صاحب, انہوں نے تعویلات پیش کی ہے. بہت سارے علماء,
اور بہت سارے علماء ہیں حسام الحرم کی مخالفت کی ہے. ایسا تو ہوتا رہا. بہت تمہید ایمان کے اندر 3 علماء کو مسلمان مانا گیا ہے کہ مدعیان جدید یعنی گنگوہی اور امبیڈوی اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے. یہ حوالہ دیکھیں آپ کے پرسنل میں بھیج دیا ہے. تینوں نام لکھا ہوا ہے, 2 نام حاشیے نیچے پر اور 1 نام اوپر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور حدیث پیش کر کے فاضل بریلوی صاحب نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے, اور اس کے باوجود نبی کی بات, نبی کا قول آنے کے بعد بھی اکابر علماء دیوبند کو کافر کہے گا تو نبی کی بات کو سب سے پہلے انکار کرنا پڑے گا. دیکھیں حضرت, یہ بات ہے, ہمیں ہمارے نبی نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے. اور سوارم الہندیہ کے اندر یہ حشمت علی صاحب رضوی اللہ لکھنوی لکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو ہم اسے کافر مانتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت تو یہ لکھ رہے ہیں جی. اور یہ امتیاز اہل سنت میں لکھتے ہیں مسئلہ کہ اعلیٰ کے کئی علماء اس میں تائید کی ہے, تخریج لکھی ہے. اس میں لکھا ہے جو اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی, اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. اور یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ تینوں مسلمان ہیں. حضرت اختلافات ہوتے رہتے ہیں. جیسا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ, ان کو بھی کافر کہا گیا ہے. ان کے زمانے کے بڑے بڑے علماء نے کافر کہا ہے, لیکن بہت سارے علماء نے رد کر دیا فتوی کفر کو. کیا نا حضرت؟ بات کرتے ہیں جی جی بالکل حضرت. کیا بات ہے کہ اتفاق نہیں کر سکتے, پھر تو کوئی بچ نہیں سکے گا حضرت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, شکریہ حضرت. بات کرتے ہیں. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھو سامعین, یہ اتنے بڑے مفتی ہیں مسلک کے اعلیٰ حضرت کے, ٹھیک ہے. ان کا نام کیا ہے؟ مفتی شوکت علی, مفتی محمد شوکت الامجدی الراہی, خطیب و امام مدینہ مسجد, استاد جامعہ دین الاسلام للبنات, ساگر کرناٹک انڈیا. یہ مکمل ایڈریس انہوں نے اپنے اس کے پروفائلز کے اندر لکھ رکھا ہے. اتنے بڑے مفتی, انہوں نے مان لیا کہ علماء دیوبند مسلمان ہیں, کافر نہیں ہیں. انہوں نے مان لیا کہ تمہید ایمان کے اندر فاضل بریلوی صاحب نے جو لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کر کے کہ وہ تینوں مسلمان ہیں. اور انہوں نے اس بات کو بھی مان لیا. مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے گستاخی نہیں کی. اگر وہ گستاخ ہوں گے احمد یار خان نہیں بھی گستاخی ہوگا. ماشاء اللہ انہوں نے مان لیا.